میں کچن میں کھڑی مہمانوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ آج ہی میری بہن اور بہنوئی میرے گھر آئے تھے، لیکن بہن اماں کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے ہی بازار چلی گئی تھی۔ اب گھر میں صرف میں اور میرے بہنوئی تھے۔ کھانا بناتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو چند لمحوں کے لیے دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہاں پر میرا بہنوئی کھڑا تھا، جو بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت عجیب سی چمک تھی۔ وہ سر سے دیکھ کر پاؤں تک مجھے گھور رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تھوڑی ہی دیر پہلے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں نگل لے گا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا، مگر اس وقت میں نے اپنے آپ پر قابو پایا اور دھیمے انداز میں اپنے بہنوئی سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ میری بات سن کر اس نے دوبارہ سے میری سراپا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر اب میرے جسم میں کھب رہی تھی۔ میں نے دوپٹہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تاکہ اپنے آپ کو چھپا سکوں، مگر میں ناکام ہو گئی، کیونکہ دوپٹہ تو میں نے پہنا ہوا ہی نہیں تھا۔ بہنوئی کی نظریں میرے جسم اور لباس میں گڑ چکی تھی۔ دوسری طرف اب میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔ کل تک تو یہ بہت مجھے شفقت اور عزت سے پیش آتا تھا۔ کل تک تو یہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، مجھے چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھاتا تھا، لیکن ایک دم سب کچھ بدل گیا۔ وہ میرے انتہائی قریب آ کر کھڑا ہوا، مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہاری بہن اور اماں کو آنے میں کتنی دیر ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے کہا وہ 5 منٹ میں آنے والی ہیں، جبکہ ان کی واپسی میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اس کی باتیں اور اس کی حرکتیں دیکھ کر مجھے ایک بات کا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، مگر میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ان کاموں سے بہت ڈر لگتا تھا اور اپنی بہن کے حق میں تو ڈاکہ ڈال ہی نہیں سکتی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری سوچ سے زیادہ وحشی اور چالاک انسان ہے۔ یہ حالات ہی ایسے پیدا کر دے گا کہ میں بھی کچھ کرنے کے قابل ہی نہ ہوں گی۔ وہ آہستہ سے میری طرف بڑھتا چلا گیا تھا، اور جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے میری طبیعت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے کیا۔ میری اس حرکت پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، میں نے اس سے بہانہ کر کہہ دیا کہ میں کھانا بنا چکی ہوں، اب مجھے گرمی لگ رہی ہے، میں فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا، مگر اس کے چہرے کی مسکراہٹ بھی دور نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کچن سے باہر نکلنے تک اپنی پیٹھ پر اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کیا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کے اندر داخل ہوتی، مجھے نوکرانی کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کی آواز سن کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ پچھلے 1 ہفتے سے چھٹیوں پر گاؤں گئی ہوئی تھی، اور اس کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام ہی میں سنبھالتی تھی۔ اسے دیکھ کر خوش ہونے کی ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی موجودگی میں محفوظ ہو گئی ہوں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ آج میں کتنی بڑی مشکل میں پھنسنے جا رہی ہوں۔ اسے دیکھ کر کل بھی میں بڑی مشکل سے بچی تھی، اس کے گلے لگ گئی۔ میری یہ حرکت دیکھ کر وہ خود حیران ہو گئی، کیونکہ اس گھر میں کام کرنے والیاں اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں کسی کے ساتھ اتنی ملتی جلتی نہیں ہوں۔ گلے لگنا تو دور کی بات، میں کسی سے سیدھے منہ سلام بھی نہیں کرتی تھی، اور جہاں تک ان نوکرانیوں کا سوال تھا تو ان کی طرف میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ آج نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر مجھے دلی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھی حیران ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، بی بی جی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا کہ اب جلدی سے تم نے جا کر باقی کام سنبھالو۔ میری بات سن کر وہ کچن میں چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچن کے اندر داخل ہوتی، اچانک ہی میرا بہنوئی بھی وہاں پر آ گیا اور نوکرانی کو وہاں سے نکلنے کا کہنے لگا۔ بہنوئی کی بات سن کر میں حیران ہو گئی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ نوکرانی کو گھر جانے کا
کا بول دے گا۔ نوکرانی شش و پنج میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ وہ کبھی میری طرف دیکھتی اور کبھی میرے بہنوئی کی طرف دیکھتی۔ اچانک ہی اس نے کہا کہ بڑی بی بی جی کہاں پر ہیں، میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ جواب دیتی، میرا بہنوئی پہلے ہی بول پڑا۔ وہ کمرے میں لیٹی آرام کر رہی ہیں، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میری بیوی بھی ان کے قریب ہی بیٹھی ہے، میں ان کے پاس جاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کی طرف جاتی، میرے بہنوئی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور اسے سخت لہجے میں کہنے لگا، جب میں نے تمہیں کہا ہے کہ ابھی گھر جاؤ، اگلے دن کام پر آ جانا، تمہیں میری کہی ہوئی بات کی سمجھ نہیں آتی؟ ایک دم اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا تھا اور اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے پہلے اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ نوکرانی بھی خوف زدہ ہو گئی کہ ان سے معافی مانگتے مانگتے ہوئے کہنے لگی، معاف کیجیے صاحب، میں نے آپ کو غصہ دلایا، میری بس جا رہی ہے، میں ابھی چلی جاتی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل بری طرح سے کانپنے لگا۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ مجھے بہنوئی کی ہاتھوں بچانے والا اب کوئی بھی نہیں ہے۔ جس طرح کی اس کی حرکتیں تھیں اور جس طرح سے اس کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا، یہ سب دیکھ کر مجھے اب زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ نوکرانی وہاں سے 5 منٹ بعد چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد فوراً بہنوئی میری طرف متوجہ ہوا۔ اس کے چہرے پر دوبارہ سے مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، آج میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، مجھے ان لوگوں کی دخل اندازی نہیں چاہیے، تم جاؤ جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو جاؤ۔ بہنوئی کی یہ بات مجھے بہت عجیب لگی اور اس نے عجیب انداز میں کہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں چند لمحے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور ٹٹولنے کی کوشش کی کہ آخر اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ وہ جو چیز میرے دماغ میں آ رہی تھی، اس کے ذہن میں جو بھی چل رہا تھا، وہ میرے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ کیوں وقت گزارنا چاہتے ہیں اور ایسی کون سی بات ہے جو آپ مجھے تنہائی میں بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ ضروری بات ہے تو آپ مجھے اب بھی کہہ دیں، مجھ سے زیادہ انتظار نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر وہ کھل کر ہنسنے لگا، کہنے لگا، یہ باتیں جو میں تمہیں بتانے والا ہوں کرنے والی نہیں ہیں بلکہ سمجھانے والی ہیں۔ تمہیں میں نے اچھی طرح سے سمجھانا شاید مجھے کافی دیر لگ جائے۔ میں اپنے بہنوئی کو کہا کہ مجھے فریش ہونے جانا ہے۔ اس نے مجھے مسکراتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ 1 گھنٹے بعد ہی باہر نکلوں گی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ 1 گھنٹے بعد اماں واپس آ جائے گی۔ 5 منٹ پہلے ہی میں نے اماں کو کال کی تھی اور ان سے پوچھا تھا۔ اماں نے مجھے تسلی دی اور کہا تھا کہ فکر مت کرو، بس 1 گھنٹہ ہی لگے گا۔ میں بھی مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ پائے گا اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگلی بار احتجاج کروں گی۔ مجھے اپنے وجود پر اس کی نظریں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی اور نہ ہی اس کے دیکھنے کا انداز مجھے پسند تھا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا مگر میں غصہ پینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کیسی بات ہوتی جس کے بارے میں اپنی بہن کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں یہ بات اسے بتا دی تو ان دونوں میاں بیوی کے درمیان بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے گی اور ایسی دیوار قائم ہو جائے گی جو ساری زندگی نہیں توڑ پائے گی۔ اس لیے بہن کا گھر خراب کرنے کا میں رسک نہیں لے سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب اپنے انداز میں اس معاملے سے نپٹوں گی، کوئی ایسا کام کروں گی جس سے نہ صرف میری عزت محفوظ ہو جائے بلکہ اس کے ساتھ میری بہنوئی کو بھی سبق حاصل ہو جائے۔ مگر یہ میں بات بھول گئی تھی کہ وہ پرانا کھلاڑی ہے، اس کے لیے چیزیں بہت معمولی ہیں، اسے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس کو کیسے قابو کرنا ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے لیے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، میرا باہر نکلنے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ میں پچھتا رہی تھی کہ آخر میں نے کیوں اپنا موبائل اپنے ساتھ نہیں لایا۔ اگر اپنے موبائل اپنے ساتھ لے آتی تو اماں کو کال کر کے ان سے واپسی کا وقت پوچھ لیتی۔ میری یہ سب سے بری عادت ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتی تھی اور اس وجہ سے اکثر ہی بڑے مسائلوں میں پھنس جاتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی بھی میں ایک بہت مسئلے میں پھنسنے جا رہی ہوں، لیکن اس مسئلے سے نکل
نہ میرے لیے مشکل ہی نہ ممکن ہو جائے گا۔ کافی دیر میں شش و پنج میں مبتلا رہی اور سوچتی رہی کیا کیا جائے، 1 گھنٹہ یہاں سے شروع کر کے انتظار کیا جائے یا کمرے سے باہر نکلا جائے۔ میں نے دروازے سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی لیکن باہر سے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں اپنا دروازہ اچھی طرح لاک کیا تھا۔ یہ سوچ کر میں تھوڑا سا سکون ملا، واش روم سے باہر نکلی، لیکن جیسے ہی باہر نکلی سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا بہنوئی ہی کھڑا تھا، جو اس وقت بہت ہی گندی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً سے مجھ پر جھپٹ پڑے۔ اس کو دیکھ کر میری زبان ہکلانے لگی۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا، کہنے لگا، وہی جو تم کب سے چاہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا اور چلاتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی، بہتر یہی ہے کہ اب اس وقت میرے کمرے سے باہر نکل جائیں۔ مگر وہ کمرے سے نکلنے کے بجائے مسلسل میرے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ایسا احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اس طرح کا لباس نہیں پہننا چاہیے تھا، اپنے بہنوئی کی موجودگی میں تو بالکل بھی نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی ان کے منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کھائیں اور ابھی وہ اسی وقت یہاں سے نکلیں۔ مگر وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اب وہ میری طرف قدم بڑھانے لگا۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے مجھے اپنی روح جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ وہیں پر رک جاؤ، ابھی تھوڑی ہی دیر میں امی آنے والی ہوں گی، جیسے ہی امی آئیں گی میں انہیں تمہاری حرکتوں کے بارے میں بتا دوں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تمہاری اماں آج گھر میں واپس آئیں گی؟ اب تو اس کی بات سن کر میرے ہوش و حواس ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا، کہنے لگا، سونیا کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے مجھے 1 دن پہلے ہی کال کر کے بتا دیا تھا، سونیا کے ہسپتال بھیجو، اسے 3 دن کے لیے ہسپتال میں رکھیں گے۔ میں نے تمہاری اماں کو اس لیے ساتھ بھیجا ہے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ اگلے ہی دن واپس آئیں گی۔ 1 دن میں اپنی بیٹی کے پاس ہی رکیں گی اور یہ 1 دن میرے پاس کافی ہے کہ میں تمہیں مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لوں۔ اب کی بار میں اپنے بہنوئی کے سامنے ہاتھ جوڑے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں، ارے میں ایسا کب کہہ رہا ہوں کہ تم ہی تو مجھے ہر بار اشارے دیتی ہو، تم ہی تو مجھے ہر بار اپنے پاس بلاتی ہو، تم ہی تو مجھے ہر بار بہکانے کی کوشش کرتی ہو۔ بہنوئی کی باتیں مجھے بہت تکلیف پہنچا رہی تھی۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور انہیں کہنے لگی، خدا کا واسطہ جھوٹ مت بولیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کبھی ایسا چاہا ہے، مگر میں تو اب یہی چاہتا ہوں کہ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے میری طرف بڑھا۔ اب اس نے میرے قریب آ کر میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے اپنے قریب کرتا یا میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا، اچانک پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف گئی۔ میری سانس بہت بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن کھڑی تھی۔ اپنی بہن کو دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ میں نے چور نظروں سے اپنی بہنوئی کی طرف دیکھا لیکن وہ پرسکون انداز میں ہی کھڑا تھا۔ میری بہنوئی کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، ارے آپ یہاں پر ہیں، میں آپ کو باہر ڈھونڈ رہی تھی۔ میری بہن بہت ہی نارمل انداز میں بات کر رہی تھی، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے ہم دونوں پر کسی قسم کا شک ہوا ہے۔ میں بھی اس صورت میں اپنی بہن سے اچھی طرح سے بات کر کے بدظن نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب میں نے ایک بات طے کر لی تھی کہ اپنے بہنوئی سے فاصلے پر ہی رہوں گی، اس سے اب زیادہ بات چیت نہیں کروں گی اور نہ ہی
اس کے قریب جاؤں گی۔ آج میں بڑی مشکل سے بچی تھی اور دوبارہ میں کبھی بھی اس کے قریب جانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ مجھے بہنوئی کی باتیں پریشان کر رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں خود اسے اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں، جبکہ میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی ایسا سوچا تھا۔ جیسے میری کس ادا سے ایسا لگا۔ تھوڑی دیر بعد امی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ چہرے سے بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ امی کو پریشان دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے امی؟ امی نے مجھے بتایا تمہاری بہن امید سے ہے۔ میں حیران ہو گئی اور امی کو کہنے لگی، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ آپ کو تو محلے میں مٹھائی بانٹنی چاہیے اور سب کو یہ خبر سنانی چاہیے۔ میں ایک دم سے بہت پرجوش ہو گئی تھی۔ خالہ بننے کا سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ امی کی اگلی بات سن کر میری یہ خوشی بھی ختم ہو گئی۔ اس نے مجھے بتایا تمہاری بہن بہت کمزور ہے اور ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ بچہ ضائع کر دیا جائے تبھی ٹھیک رہے گی، ورنہ اگر تمہاری بہن اس بچے کو جنم دیا تو اس کی جان جا سکتی ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی نہ بچیں۔ یہ کہہ کے امی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ آگے بہت پریشان نظر آ رہی تھی اور میں نے امی کو تسلی دی اور کہا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ امی نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہنے لگی، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تمہاری بہن میری ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ایک ہی ضد کر رہی ہے کہ اس نے اس بچے کو جنم دینا ہے۔ اس نے مجھے تمہارے بہنوئی کو بتانے سے بھی منع کیا اور مجھے بھی قسم دی ہے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ وہ میری بہن کے لیے بہت فکر مند ہو رہی تھی۔ مجھے بھی اپنی بہن کی فکر ہونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت ہی دکھ ہو رہا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ان دنوں ہمارے گھر میں بہنوئی کے چکر بھی کافی زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اب وہ بہانے سے ہمارے گھر آنے لگا تھا اور زیادہ تر اسی وقت ہی آتا جس وقت امی گھر پر موجود نہیں ہوتی تھی۔ بعض اوقات تو میں اسے دروازے سے ہی واپس بھیج دیتی تھی، لیکن جس دن وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا تھا اس دن اسے دیر سے نکالنا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن میں شکر ادا کرتی تھی کہ نوکرانی دیر تک گھر موجود ہوتی ہے۔ کم از کم اس کی موجودگی میں وہ میرے ساتھ کوئی بھی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتا تھا، مگر میں اس وقت سے ڈر رہی تھی جس وقت یہ کوئی بھی موجود نہ ہو۔ اس دن میرا کیا ہوگا، یہ خیال سوچ کر میری روح کانپ جاتی تھی، مگر میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ رکھا ہوا تھا۔ اس وقت میں بھی جینز شرٹ میں ملبوس تھی اور اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے نوکرانی کا بلاوا آ گیا۔ میں جلدی سے کچن میں گئی۔ مجھے لگا شاید اس نے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن کچن میں کھڑی شخصیت کو دیکھا مجھے لگا کہ قدموں کے نیچے زمین نکل گئی ہو۔ وہاں پر میرا بہنوئی کھڑا تھا جو بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے میرے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتی اس نے مجھے روک دیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم کیوں ہر بار مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی ہو؟ تم کیوں چاہتی ہو تو میں بار بار تمہیں دیکھوں؟ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ آپ کو کس بات سے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں؟ کیا میں نے آپ سے کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات کی ہے؟ کیا میں آپ کو کبھی بھی ایسا کوئی اشارہ دیا جس کی وجہ سے آپ بار بار مجھے یہی بات کہتے ہیں؟ میری بات سن کر مسکرانے لگے اور کہنے لگا، تم ہمیشہ سے مجھے اشارے دیتی ہو، تم ہمیشہ سے اپنے پاس بلاتی۔ اب میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے انہیں کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، مجھے ڈرا دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں آپ کی دھمکیوں میں ہرگز نہیں آؤں گی۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی وہ تیزی سے میری طرف بڑھا۔ اس نے میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور مجھے دیوار سے لگاتے ہوئے کہنے لگا، ابھی بھی تم مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہو؟ ابھی بھی تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہارے وجود کو دیکھتا رہوں اور تم سے ایسا ویسا کچھ کروں جس کی تمہیں طلب ہے؟ میں نے
خود کو ان کے ہاتھوں سے آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی، میں چاہ کر بھی ہل نہیں پا رہی تھی۔ دوسری طرف مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو نوکرانی وہاں پر آ جائے۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بہنوئی کہنے لگا، فکر مت کرو، میں نے اسے گھر بھیج دیا ہے، اب وہ دوبارہ یہاں نہیں آئے گی، اب ہم دونوں اکیلے ہیں۔ اب تو میں نے گھر کا مین دروازہ بھی اندر سے لاک کر لیا، اگر کوئی آئے گا تو پتہ چل جائے گا، لیکن وہ دروازہ بھی میں اب اس وقت کھولوں گا جس وقت میرا کام مکمل ہو جائے گا۔ اتنے عرصے سے تم مجھے اپنے پاس بلا رہی ہو، لیکن معذرت میں تمہیں وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ تو اس کی باتیں سن کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ اسے کہنے لگی، خدا کے لیے جھوٹ مت بولیں، میں نے آپ کو ایسا ویسا کبھی کوئی اشارہ نہیں کیا، مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، میں جانتی ہوں کہ لڑکیوں کے پاس عزت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا، تم بار بار اس طرح کی باتیں کر کے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو، تمہیں اپنی عزت پیاری ہے لیکن تمہیں اپنی عزت کی حفاظت کرنا نہیں آتا۔ اب کی بار اس نے سنجیدگی سے کہا، پیچھے کی طرف ہٹ گیا، تم ہمیشہ سے ہی ایسے کپڑے پہنتی آئی ہو جو لڑکوں کو تمہاری طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس کا اشارہ میری جینز اور شرٹ کی طرف تھا۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کے احساس ہوا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا، آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، آئندہ اس طرح کے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ اس سے پہلے بھی میرے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش آ چکا تھا، کچھ لڑکے میرے پیچھے چلے آئے تھے، اس کی یہی وجہ تھی کہ کچھ میرے کپڑوں میں میرا جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ اب جا کر مجھے پتہ چلا، بہنوئی اس وجہ سے میری طرف متوجہ ہوا تھا کیونکہ میں ہمیشہ اس کے سامنے بے باک لباس پہن کر جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے جذبات قابو سے باہر ہو جاتے تھے، اور اس نے یہ سارا ڈرامہ صرف اس لیے کیا تھا تاکہ مجھے اس چیز کا احساس دلا سکے کہ میں اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر رہی ہوں۔ مجھے اس چیز کا بہت اچھی طرح سے احساس ہو گیا تھا، مجھے اپنی غلطی کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ مجھے میری بہنوئی ہمیشہ سے ہی باتوں باتوں میں سمجھاتا تھا اور کہتا تھا کہ اس طرح کے لباس پہنا کرو، لیکن میں اس کی باتوں کو توجہ نہیں دیتی تھی، ہر دھرمی دکھاتی تھی۔ اب وہ مجھے اچھے طریقے سے سبق سکھانا چاہتا تھا اور مجھے یہ بتانا چاہتا تھا کہ لڑکیوں کی عزت ہمیشہ اچھے لباس سے ہی کی جاتی ہے۔ جو لڑکیاں اس طرح کا لباس پہنتی ہیں، نہ تو ان کی عزت ہوتی ہے، نہ ان پرائے ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کے بعد میں نے اپنا لباس تبدیل کر لیا، اب ہم ایک مناسب لباس میں پہننے لگی تھی، قمیص شلوار دوپٹہ پھیلا کر، اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کتنے باریک کپڑے پہنتی تھی جس سے میرا جسم نیم آیا ہوتا تھا اور اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈھانپ کر باہر چلی جاتی تھی۔ اس تبدیلی کے بعد مجھے احساس ہوا کہ لوگ بھی انہی لڑکیوں کی عزت کرتے ہیں جو لڑکیاں اپنی عزت خود کرتی ہیں۔ دنیا کی چکا چوندھ چمک دھمک سے متاثر ہو کر نت نئے فیشن کر کے ہم دنیا کے سامنے چلنا چاہتے ہیں۔ اپنی تہذیب، اپنا مذہب پس پش ڈال دیا تھا۔ ہمارا مذہب تو ہمیں خود کو چھپا کر ڈھانپ کر رکھنے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم مسلمان عورتیں اپنی عزت محفوظ رکھ سکیں اور کسی کی غلیظ نگاہ ہم پر نہ پڑے اور اس معاشرے کے بیہودہ جملے بازیوں سے دور رہیں، لیکن ہم یہ بات سمجھتے اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس دلدل میں خود کو دھکیلے جا رہے ہیں جہاں دنیا اور آخرت دونوں ہی خراب ہیں۔ ہم اپنی نمائش اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی اسٹوری آپ کو اچھی لگی۔ اگر اسٹوری اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔